اس سال بھی کربلا میں چہلم کے موقع پر پروگرام ہوگا، سینہ زنی ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی، اور اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں ذوالفقار حسین چھمن صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے تفصیل جاننا چاہیں گے کہ اس سال کیا آپ نے تبدیلی کی ہے اور کیا نیا ہوگا۔ الحمدللہ تمام مومنین کو میرا سلام جہاں جہاں دنیا میں ہیں۔ یہ 11واں دور ہے شب داری کا۔ جشن نور تو ہم کرتے آ رہے ہیں، جس کا اب کے 19واں سال ہوگا انشاءاللہ، جو 13 رجب کا کرتے ہیں شب 13 میں۔ ہم نے 11 سال سے اب کے 11واں سال ہے شب داری کا۔ شب داری شروع کری تھی ہم نے خیمے میں، ایک آدھ سال وہاں رہی، پھر حضرت عباس کے 21 کو کرنے لگے تو 2 ہو گئیں۔ شب داری میں نوحہ بھی ہوتا ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، تو ایک میرا دل تھا کہ اردو ادب کی لوگ آتے ہیں، پورے اس میں گھومتے رہتے ہیں، کہیں عربی میں ہو رہی ہے، کہیں فارسی میں ہو رہی ہے، تو یہ تھا کہ ایک اردو ادب کی مجلس یا محفل شروع ہو۔ تو اس طریقے سے ہم نے وہاں محفل شروع کری، اور کربلا میں خاص 40 کے موقع پہ، خاص 40 کے دن ہم کرتے ہیں خیمے گاہ میں، جس میں ہمارے اجے رضا زیدی، ناصر صاحب یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی گئے اور رہے پروگراموں میں، میرے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے، اور لوگ بھی، ساری ٹیمیں ہمارے، اور جتنے بھی لوگ ہیں گلوبل حسینی مشن کے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس شروعات صرف اس لیے تھی کہ وہاں جا کے کم سے کم جب ہم 40 کرنے جا رہے ہیں، جہاں جناب زینب خود آئی تھی کربلا میں امام حسین کا، اپنے بھائی کا چہلم کرنے، اس جگہ اردو ادب کے، کیونکہ دنیا سے اردو ادب کے لوگ وہاں آتے ہیں، تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں ایک ایسا مقام ہو۔ ہوٹلوں میں تو ہونے لگی، شروع کرتے ہیں لوگ ہوٹلوں میں، لیکن ساری جگہ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو ہم نے خیمے میں شروع کری۔ اب الحمدللہ اس بار جب 11واں دور ہے تو ایک خیمے میں ہے، امام حسین کے یہاں بھی پرمیشن لے لی گئی ہے، جو رات کے 1 بجے شروع ہوگا، 1:45 بجے شروع ہوگی، 1 گھنٹے کی پرمیشن دی ہے امام حسین کے حرم والوں نے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے پرمیشن دے دی ہے اندر حرم میں، بالکل زری کے سامنے صحن میں۔ اور 22 تاریخ کو ہم کو پرمیشن ملی ہے ابوالفضل عباس کے ہاں، 2 گھنٹے کی پرمیشن ملی ہے، جس میں مجلس بھی ہوگی اور نوحہ خوانی بھی ہوگی، پیش خوانی بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگا، شب داری بھی ہوگی، تاکہ جب جس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں حضرت عباس خود لیٹے ہوئے ہیں، امام حسین ہیں، وہاں گریہ ہو جائے، ماتم ہو جائے، ان کے اوپر ہم 2 آنسو نکال لیں، تو ہماری پوری، یہی میری ایک تمنا تھی، تو میں اس کی کوشش پورے سال کرتا ہوں۔ الحمدللہ وہ ہو گیا۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور 40 پہ، اور 40 یہ میرا وعدہ ہے کہ 40 جو ایک دفعہ کر لے گا زندگی میں، وہ زندگی میں 40 چھوڑنے کی مجبوری ہو تو اس کی بات نہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ 40 کا نظارہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ نجف سے چلتے ہیں پول گنتے ہوئے، کہ ایک پول، وہاں پتہ ہی نہیں لگتا ہر جگہ کس طریقے سے ایک عربی لوگ وہاں، جو عرب کے اور عراق کے لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے مہمان خوانی کرتے ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس راستے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں، کہیں آپ کو تبرک کھلایا جا رہا ہے، کہیں چائے پلائی جا رہی ہے، کہیں وہ دنیا کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ صدام کے بعد، جب میں صدام کے وقت میں، آپ بھی گئے تھے، صفدر رضوی صاحب صدام دور میں میرے ساتھ تھے، اور اس وقت پہ دیکھا تھا کہ کتنا ظلم ہوتا تھا۔ آپ چھمن صاحب، 1 گھنٹے کا جو پروگرام آپ کرتے ہیں رات میں 1 بجے سے، یہ پہلی بار پرمیشن ملی ہے، اور اس میں 1 گھنٹے میں آپ کیا کیا کریں گے، اور کتنے لوگ وہاں آ جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان، یعنی جو اردو نوئنگ پیپل ہیں؟ یہ سمجھ لیے کہ حرم کا صحن میں تقریباً کچھ نہیں تو میرے خیال سے 8 سے 10 ہزار آدمی صحن میں، جہاں ممبر رئیسی ہے امام حسین کا، اس کے سامنے 8 سے 10 ہزار آدمی بیٹھ جاتے ہیں، باقی کچھ ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہوئے۔ حالانکہ 40 ہوتا ہے، ہم خود احتیاط رکھتے ہیں کہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، اسی لیے ہم نے لیٹ ٹائم لیا ہے۔ حضرت عباس کے یہاں کا 11 بجے کا ٹائم ہے، اور خیمے کا بھی 11 بجے کا۔ امام حسین کے یہاں کیونکہ 21 ہے، بہت زیادہ رش ہے، جہاں خود BBC 3 ساڑھے 3 کروڑ بتلاتا ہے یا 2.5 کروڑ بتلاتا، اس میں اندر حرم میں مجلس کرنا، میں شکر ادا کرتا ہوں امام حسین کا سب سے پہلے کہ ان کا کرم کہ وہ مجھ جیسے گنہگار کو اس جگہ جگہ دلوا دیتے ہیں مجلس ماتم کی۔ پورے حرم میں آدمی ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ چمن بھائی، ایک سوال آپ سے، ایک لمبے عرصے سے
آپ کے ساتھ میں بھی رہا ہوں. آپ آقا حسین، مولا عباس اور مولا علی اور دوسرے روزوں پر کربلا اور نجف اور سامرا اور کاظمین جاتے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے جو بڑے ذاکر مانے جاتے ہیں، جن کا بڑا نام ہے، بڑے بڑے القاب ہیں، کبھی آپ نے ان لوگوں کو مجلس پڑھنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب میں صاف کہہ دوں تو کیونکہ میں صاف ہی کہتا ہوں، ڈرتا میں سوائے امام حسین کے، حضرت عباس کے کسی سے نہیں. ان کو لوگ ہی نہیں چاہتے جو میں ان کو انوائٹ کروں. جو نام آپ لینا چاہ رہے ہیں میں نہیں کہنے کا اپنے منہ سے، لیکن ان لوگوں کو لوگ چاہتے نہیں. اب جسے چاہتے ہیں، جس کے لیے پبلک ہوتی ہے، اس کو میں انوائٹ کرتا ہوں. رہے انڈیا کے، کوشش کرتا ہوں کہ جو انڈیا کے نجف میں پڑھ رہے ہیں اچھے لوگ ہیں وہ پڑھیں. اس میں بھی ایک ہمارے تحریر صاحب ہیں، ایک مولانا علی عباس صاحب ہیں جو پڑھ رہے ہیں حضرت عباس کے اور وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایسے ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو پیش خانی بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میں نہیں پڑھاتا، لیکن جو بہت نام گر آپ کہہ رہے ہیں وہ نام وام کے ہیں، ان سے مجلس وغیرہ وہاں پڑھی نہیں جاتی. جیسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گریہ ہو جائے، رو لیں امام حسین پہ، وہ چیز نہیں ہو پاتی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں وفد دیکھنے کے لیے آپ نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہاں، میں نے کیا چھوڑ رکھا، پبلک نے چھوڑ رکھا ہے. یہ پبلک کب ان کو ہٹا دے، کیا کر دے، وہ وہی ہیں. اور اس کا حساب تو انشاءاللہ جو یہ کام کر رہا ہے وفد کا اور کھانے پینے کا اور اس کا حساب تو انشاءاللہ امام زمانہ لیں گے، اور امام حسین خود اس کا بدلہ لیں گے. جو بھی حق کھا رہا امام کا وہ بچے گا نہیں، کوئی ہو. ایک سوال اور کہ اس بار جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے میں مجلس پڑھیں گے ان کا کیا نام ہے؟ جو سینہ زنی کے لیے نوحہ خوانی کریں گے ان کا کیا نام ہے؟ امام حسین کے یہاں ایکچولی میں بہت کم وقت ہے، 1 گھنٹہ کچھ نہیں ہوتا. پبلک زیادہ ہوتی ہے تو اس میں پیش خانی کے لیے ہم نے، اگر اجے رضا زیدی صاحب کا پروگرام بن رہا ہے تو یہ 5 منٹ کی پیش خانی کریں گے. اس کے بعد علی عباس عسکری صاحب ہیں جو نوجوان ذاکر ہیں، وہ پڑھیں گے. میر حسن میر نوحہ پڑھیں گے ممبر پہ، اور ان کے 2 بچے نوحہ پڑھیں گے امام حسین کے. حضرت عباس کے یہاں آصف علوی صاحب ہیں، مولانا علی عباس جو انڈین ہیں وہ پڑھیں گے، اور نوحہ خوانی شادمان صاحب کریں گے. ناصر علی صاحب پیش خانی کریں گے. آداب، میں ہوں صفدر رضوی. آپ نے ابھی گلوبل حسینی مشن کے چھمن صاحب سے سنا کہ عراق کے کربلا میں چہلم کے موقع پر اردو زبان جاننے والے زائرین کے لیے مجلس، ماتم اور نوحہ خوانی کا اسپیشل پروگرام کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ان لاکھوں زائرین کے لیے ایک اہم پہل ہے جو ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دوسرے حصوں سے کربلا پہنچتے ہیں. چہلم کے دنوں میں پوری دنیا سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کربلا آتے ہیں. ان کی زبان الگ ہو سکتی ہے، ان کا ملک الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، یا حسین، یا حسین. ہمیں وہ دور بھی یاد رکھنا چاہیے جب صدام کے شاشن میں انہی روزوں پر ماتم اور مجلس پر پابندیاں تھیں. آج اگر اللہ نے ہمیں آزادی اور یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے. چہلم صرف ایک رسم نہیں بلکہ کربلا کے پیغام کو یاد کرنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کا نام ہے. اس لیے جب بھی ہم کربلا جائیں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری عزاداری اخلاص، ادب اور احترام کے ساتھ ہو، نہ کہ دکھاوے یا پکنک بنانے جیسی. آج عراق کے لوگ زائرین کی مدد کے لیے جو کر رہے ہیں اسے پکنک جیسا بتایا جا رہا ہے. اس سے دور رہنا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جناب زینب نے کربلا کے شہیدوں کا پہلا چہلم کس طرح منایا تھا. ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو لائیو ایکسپریس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.
اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے.